یہ شام کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ میں یہ سن کر اداس ہو گیا۔ بابا جی، ابھی میری بیوی نے مجھ سے لڑ کر کہا ہے کہ گھر میں جو کچھ بچا ہوا تھا پکا دیا ہے، کل سے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ بابا جی، اب آپ کو کھلا دیا تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، خیر ہے بیٹا، تم کل کھا لینا، کیونکہ کل تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کیسے بابا جی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر پڑھے لکھے ہو تو اپنے کاغذات مجھے دے دو اور بابا جی کی کرامت دیکھو۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ جو خود بھوکا ہے وہ میرے حالات کیسے بدلے گا، لیکن میرے دل نے کہا کہ آزمانے میں کیا حرج ہے۔ میں بابا جی کو اندر لے آیا اور جاتے ہوئے اپنے کاغذات دے دیے۔ اگلی صبح ہوئی تو اپنا موبائل چیک کیا اور حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھے جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا۔ میرا نام صفدر ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک اچھی جاب کی تلاش میں تھا۔ ہمارے ملک میں سفارش اور رشوت کا رجحان اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان دھکے کھاتے پھر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک چھوٹی ہی کمپنی میں میری جاب لگ گئی۔ میری قابلیت اور محنت کے مطابق تو تنخواہ نہیں تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے بہتر تھی۔ جاب لگتے ہی ماں نے میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد بچے پیدا ہونے لگے اور خرچے بڑھتے گئے، مگر تنخواہ میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ پھر اچانک کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کام کم ہونے لگا اور کمپنیاں دھڑا دھڑ اپنے ورکرز نکالنے لگیں۔ میں بھی ایسی مشکل حالات میں بے روزگار ہو گیا۔ چند دن تو اسی سوچ میں گزر گئے کہ اب کیا کروں گا۔ میں پڑھا لکھا نہ ہوتا تو کوئی بھی کام شروع کر سکتا تھا، مگر اب اتنی ڈگریوں والا بندہ کسی ہوٹل میں کام کرنے لگ جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس لیے میں نے دوبارہ سے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ بہت ساری جگہوں پر انٹرویو دیے، مگر بنا سفارش اور رشوت کے کون مجھ جیسے بندے کو نوکری پر رکھ لیتا۔ یوں دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ مہینے کا آخر آ گیا۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ ختم ہو گئی۔ بیوی سے لڑائی جھگڑے ہونے لگا۔ وہ روز ہی لمبی لسٹ ہاتھ میں پکڑا دیتی، جس سے میں پھاڑ کر پھینک دیتا۔ اب میں ان سب کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ ادھر گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ میری بیوی نے شام کے کھانے کے لیے تھوڑی سی دال پکائی اور بچے کچے آٹے کو گوندھ کر روٹیاں بنا لیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ کل کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے آج پیٹ بھر کے کھا لو۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کھانا چھوڑ کر دروازے پر گیا۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ میں یہ سن کر اداس ہو گیا۔ بابا جی، ابھی میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ گھر میں جو کچھ بچا ہوا تھا پکا دیا ہے، کل سے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ بابا جی، اب آپ کو کھلا دیا تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر کہنے لگا، بیٹا تم کل کھا لینا، کیونکہ انشاءاللہ کل سے تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کیسے بابا جی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، اور ہاں، اگر پڑھے لکھے ہو تو اپنے کاغذات مجھے دے دو اور بابا جی کی کرامت دیکھو۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ جو بندہ خود بھوکا ہے وہ میرے حالات کیسے بدلے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی کرامت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے حالات بہتر کرتا، یوں در در پر بھوکا نہ پھر رہا ہوتا۔ لیکن میرے دل نے کہا کہ آزمانے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے دروازے پر آئے ایک بھوکے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اللہ مالک ہے، اگر یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسے اللہ کے نام پر کھلا دیتا ہوں، اللہ مجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا۔ یہ سوچ کر میں اس بابا جی کو اندر لے آیا۔ مہمان کو ساتھ دے کر میری بیوی خاموش ہو گئی اور اندر سے اچار اور رائتا اٹھا لائی۔ وہ بابا جی بھی جیسے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر یوں ٹوٹ پڑے کہ مجھے ہاتھ روکنا پڑا۔ بابا جی نے کھانا کھا لیا تو کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ بیٹا، میں نے برسوں بعد ایسا مزیدار اور لذیذ کھانا کھایا ہے۔ اگر تم پڑھے لکھے ہو تو مجھے اپنے کاغذات دے دو، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اپنے ضروری کاغذات کی فوٹو کاپیاں اور رابطہ نمبر دے دیا، اگرچہ میں جانتا تھا کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے۔ اس دور میں ایک بھوکے غریب بندے کی کون سنے گا۔ بابا جی چلا گیا اور میں بھوکا ہی سو گیا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں اس بات کو بھول چکا تھا۔ میں اٹھا تو یوں ہی موبائل چیک کرنے لگا۔
اچانک میری نظر ایک میسج پر پڑی اور حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ میسج ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھے بھیجا تھا۔ کچھ دیر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ بیوی کو بلا کر ساری بات بتائی، وہ بھی ہکا بکا میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس دور میں ایسی کرامت کہاں ممکن ہے؟ بہرحال میں فارغ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کمپنی جا کر کسی کو یہ میسج دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ یہ میسج غلطی سے نہ آ گیا ہو۔ خیر میں تیار ہو کر وہاں چلا گیا۔ میں نے احتیاطاً کمپنی کے آفس کے باہر بیٹھے چوکیدار کو یہ میسج دکھایا تاکہ اگر یہ کوئی غلط فہمی ہو تو مجھے اندر جا کے کوئی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ چوکیدار نے میسج دیکھا تو مجھے رکنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ مجھے ایک دفتر میں لے آیا اور بیٹھنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر میری گھبراہٹ ہونے لگی۔ میرے سامنے والی کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے مجھے چند ضروری سوالات پوچھے اور ایک لیٹر دے کر کہا، آپ کو اس جاب کے لیے رکھ لیا گیا ہے، آپ آج ہی سے کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ بنا سفارش اور رشوت کے مجھے اتنی اچھی جاب مل چکی تھی۔ میں نے بھی اسی وقت کام شروع کر دیا کیونکہ مجھے جو تنخواہ بتائی گئی تھی یہ بہت زیادہ تھی۔ میں نے بیوی کو کال کر کے کہا میں دیر سے آؤں گا۔ دفتر سے چھٹی ہوئی تو راستے میں مجھے میرا ایک دوست مل گیا۔ اس نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور اب وہی واپس کرنے کے لیے مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں نے پیسے لے لیے اور سیدھا بازار چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی نے کچھ نہیں پکایا ہوگا، اس لیے میں نے ہوٹل سے کھانا لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر جاتے ہی خوشخبری بیوی کو سنائی۔ وہ یہ سن کر سجدے میں گر گئی جبکہ بچے خوشی کے مارے ناچنے لگے۔ میری بیوی کھانا گرم کر کے آئی تو مجھے وہ بابا جی یاد آ گیا۔ کیا واقعی یہ سب اس نے کیا تھا یا محض اتفاق تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کل مجھے بھوکا رہنا پڑا اور آج میں اتنا اچھا کھانا کھا رہا تھا۔ میرا دل کیا میں کہیں سے اس بابا جی کو تلاش کر کے لے آؤں اور اس کا شکریہ ادا کروں، مگر میں اسے کہاں تلاش کرتا؟ یہ بابا جی کی کرامت تھی یا پھر بھوکے کو کھانا دینے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نئی جاب کا انتظام کر دیا تھا؟ جو بھی تھا، میرا تو کام بن چکا تھا۔ میں خوش تھا۔ اب مجھے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق جاب ملی تھی۔ میں بھی خوب محنت کرنے لگا۔ تنخواہ ملی تو میں نے گھر کا ضروری سامان لیا۔ بابا جی نے ٹھیک کہا تھا کہ کل سے تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ واقعی میرے حالات بدل گئے تھے۔ اس تنخواہ سے نہ صرف میری ضروریات پوری ہو رہی تھیں بلکہ بچت بھی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار دروازے پر دستک ہوتی تو یوں لگتا کہ جیسے باہر وہی بابا جی ہوگا، مگر وہ جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے سال ہو چکا تھا۔ میرے دفتر کا باس مجھ پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے ذاتی کام بھی کروا لیتا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی یہ کام کر لیتا کیونکہ اس کے بدلے وہ مجھے کام میں تھوڑی بہت رعایت دے دیتا۔ اس دن میرے باس نے مجھے بلایا اور کہا کہ اس کمپنی کے مالک یہاں کچھ دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم جلدی سے ان کے گھر جا کے یہ فائل پر دستخط کروا لاؤ۔ یہ سن کر میں نے جلدی سے فائل لی اور ان کے بتائے ایڈریس پر چلا گیا۔ مجھے آج باس نے بتایا تھا کہ اس کمپنی کے مالک باہر کے ملک میں رہتے تھے اور سال میں ایک آدھ بار ہی یہاں آتے تھے۔ میں جلدی سے ان کے گھر پہنچ گیا۔ ان کے ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور انتظار کرنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی باہر نکلا۔ اس نے مجھ سے فائل لی، اسے پڑھا اور پھر سائن کر کے مجھے واپس کر دی۔ بس میرا کام یہیں تک تھا۔ میں نے فائل بیگ میں رکھی اور باہر نکلنے لگا۔ تبھی اچانک ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے ایک آدمی دکھائی دیا جس کی شکل مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ بستر پر پڑا آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر اس کی شکل دیکھتا رہا۔ میں یاد کرنے لگا کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کو کہاں دیکھا تھا۔ ارے یہ تو وہی بابا جی ہیں۔ زور سے میری آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی اور بابا جی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے بابا جی کو اپنی ملاقات یاد دلائی۔ بابا جی میں وہی ہوں جس کے گھر آپ آئے تھے اور آپ نے ہمارے گھر کھانا کھایا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا تو وہ مسکرانے لگا۔ وہ دال، رائتا اور اچار میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس کھانے نے تو مجھے میری ماں کی یاد دلاتی تھی۔ بابا جی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابا جی آپ یہاں کیسے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی کہنے لگا، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے،
بابا جی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ لیکن بابا جی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں تو اس دن ہمارے گھر کھانا کیوں کھانے آئے تھے؟ یہ سن کر بابا جی اداس ہو گئے۔ بیٹا، دراصل اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں اس بڑھاپے میں بچوں کے پیار اور گھر کے سکھ کو ترس رہا ہوں۔ میرے سارے بچے ملک سے باہر رہتے ہیں اور باری باری مجھ سے ملنے آتے ہیں، جیسے آج کل میرا بڑا بیٹا آیا ہوا ہے۔ بلکہ یہ تو مجھے ساتھ چلنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن میں اپنا ملک اور گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ مگر سچ کہوں تو میں ان سب کے جانے کے بعد بالکل اکیلا رہ جاتا ہوں۔ میں نوکروں سے بات کر کے اور یہ ان کے بنائے یہ مشینی بدمزہ کھانا کھا کھا کر تنگ آ جاتا ہوں۔ اس لیے میں کبھی کبھار چوری چھپے گھر سے نکل جاتا ہوں، ایسے ہی جیسے میں تمہارے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں بابا جی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ بابا جی کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرانے لگے۔ بیٹا، تمہارا شکریہ کہ تم نے خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلایا۔ میں نے تو بس اپنے بیٹے کو تمہارے کاغذات دکھائے تھے، باقی کا کام تو تمہاری قابلیت نے کیا تھا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میری وجہ سے کسی کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں بابا جی سے اجازت لے کر گھر سے نکل آیا۔ کون کہتا ہے کہ غریبی بہت بڑی آزمائش ہے؟ کبھی کبھی بہت زیادہ دولت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔